اس کورس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں نے یہ 2-3 جگہوں سے مختلف مقامات پر کورس کیا، ٹائم لینڈر والوں سے کورس کیا ہے۔ اس طریقے سے مفتی فیصل احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جامعۃ الرشید کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی بھی میں نے اس میں وائس لیکچر بھی سنے اور ان کی ایک ورکشاپ ہوئی تھی وہ بھی میں نے لی ہے، تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ تو میں ان حضرات کے طرز پر ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، انہی حضرات کا طریقہ کار میں اپناؤں گا۔ آپ حضرات ان حضرات کو بھی دعا میں یاد رکھیے، لیکن چونکہ ہر شخص اپنا ایک طریقہ رکھتا ہے، اپنے ایک طریقے سے سمجھاتا ہے، اپنے ایک طریقے سے بتاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے جن جن چیزوں میں ضرورت محسوس کی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور ضرورت کے تحت بات کروں گا، مختصر سی بات کروں گا، جس سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں اور ہم ان چیزوں کے مطابق آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، وائس میسیج کے ذریعے سے میں چیزیں بتاؤں گا۔ ایک دن کے اندر جو بنیادی چیزیں ہوں گی وہ بتا دی جائیں گی، اگلے دن میں دوسری اور اگلے دن میں تیسری، اس طریقے سے جو میں نے اپنے پاس ترتیب رکھی ہے اس ترتیب سے ہم اس طریقہ کار کو چلائیں گے۔ تو ایسا کوشش کروں گا کہ میسیج ہو کہ جس میں آپ کو بنیادی بات بھی مل جائے اور آپ حضرات بور بھی نہ ہوں اور بنیادی چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ اس میں بعض کورس ایسے ہوتے ہیں جو میں نے چیک کیے ہیں، ان کورسوں میں اتنے زیادہ پیپرز مل جاتے ہیں کہ جن پیپروں کو پر کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے، اور پھر ان کا پرنٹ کرانا اور ان کو ساتھ رکھنا ہر وقت ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا پیپر بنایا ہے، اس پیپر کے مطابق ہم چلیں گے، اس پیپر کے مطابق میں بنیادی باتیں بتا دوں گا، لیکن آپ حضرات نے پیپر اپنا خود بنانا ہے، اور پیپر اپنا خود بنائیں گے، چارٹ اپنا خود بنائیں گے۔ چاہیں تو یہ بھی چارٹ لے سکتے ہیں جو میں نے رکھا ہوا ہے، تو اس چارٹ کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے پاس اپنی ترتیب کے اعتبار سے چارٹ خود بنائیں، کیونکہ اس کو لینے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دفتر میں کام کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو طلباء کرام ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خواتین ہیں، تو ہر ایک کے اعمال اور ہر ایک کی ایک ترتیب مختلف ہے، تو ہر ایک کو اپنے حساب سے چارٹ بنانا ہے، اور ایسا چارٹ بنانا ہے کہ جس کو ہم عمل کر سکیں۔ تو ہمارا طریقہ کار ان چارٹس کے مطابق ہوگا جو آپ نے بنائے ہوں گے، اور میں بنیادی طریقہ کار بتا دوں گا، اور بنیادی طریقہ کار کے مطابق آپ حضرات کو چلنا ہوگا۔ بقیہ ہر بندہ اپنا چارٹ خود سے بنائے گا اور اسی طریقے کو فالو کرے گا جو ہم نے بنیادی طور پر سمجھایا ہوگا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں اس کورس کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل فطرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایک فن کی شکل اختیار کر گئیں۔ جیسے مینجمنٹ ہے، یہ فطری چیز ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، آپ کو کس طریقے سے آپ کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ فن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے مطابق چلنے کا نام اس فن کو کہتے ہیں۔ ہمیں اس کورس کی اور اس ترتیب کی، اس تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اہتمام سے اس کام کو کرتے تھے، اس کام کی پہلے ایک ترتیب بناتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے۔ چاہے آپ کسی غزوے پہ جاتے تھے تو پہلے آپ اس کی تیاری فرماتے تھے کہ میں نے کس تاریخ کو نکلنا ہے، کس دن نکلنا ہے، کون سے رخ سے نکلنا ہے، کون سا صحابی میرے پیچھے امیر ہوگا، خواتین کی حفاظت کے لیے کتنے بندے چھوڑ کے جانے ہیں، کون سے لوگ ہوں گے جو کہ خفیہ طور پر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو پیچھے رہ کر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ رابطے میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے آگے کے کیا حالات ہیں، ان آگے کے حالات کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جج کرتے تھے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ تیار فرماتے تھے، صحابہ کرام کو متعین فرماتے تھے۔ کوئی سفر ہوتا تھا، کہیں سے مال آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ترتیب سے، ایک تیاری سے اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام ایسا ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پہ منظم ہوتا تھا، اور پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے، یعنی رجب کے مہینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا،
اس سروے کے اندر لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا، تو مسلمانوں کے 94% لوگ یعنی 94% لوگ ایسے تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، پچھلے رمضان کی نسبت ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، یا ہمارا رمضان ہماری خواہش کے مطابق نہیں گزر رہا۔ صرف 6% لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرا ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جن کا رمضان اچھا نہیں گزرتا۔ اس کے ساتھ اگر ہم اپنے رمضان کو چیک کریں تو ہمارے رمضان کو چیک کرنے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے رمضان کا جو گراف ہے وہ ایم کی شکل میں بنتا ہے۔ کس طریقے سے، میں ایک تصویر آپ حضرات کو بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھیں تو ہمارا رمضان اس طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے۔